آج کل افغانستان کے فورن منسٹر، طالبان سرکار کے فورن منسٹر مسٹر امیر خان متقی بھارت کے دورے پر ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دونوں دیشوں کے تعلقات قائم ہونے جا رہے ہیں، اور جس سے کہ بھارت کو اور بھارت کے ساتھ افغانستان کو اور پورے علاقے کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن اس میں ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ طالبان فورن منسٹر دارالعلوم دیوبند کیوں جا رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں اتہاس میں پیچھے جانا پڑے گا۔ 1857 کے بعد جب ہندوستان میں انگریزوں کا پوری طرح سے قبضہ ہو گیا اور ہندوستانیوں کی، خاص طور سے مسلمان علماؤں کی، ملا مولویوں کی، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دینی اعتبار سے اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا کٹھن ہو رہا تھا، تو اس وقت دیوبند کے کچھ علماؤں نے، جن میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگ شامل تھے، انہوں نے دیوبند میں انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا، اور اس تحریک یا اس جدوجہد کا، سنگھرش کی استھاپنا جو انہوں نے کی، اس کی قیام ایک مدرسے کی شکل میں کیا، جس مدرسے کا نام دارالعلوم دیوبند تھا، اور اس کا مقصد ہی ہندوستان سے انگریزوں کو باہر نکال دینا تھا اور ملک کو آزاد کرانا تھا۔ اسی تحریک سے بعد میں دوسرے ہندوستانی اس میں شامل ہوئے، اور اس تحریک نے ایک مسلمانوں میں اور دوسرے ہندوستانیوں میں ایک بہت جوش بھرا آزادی کے لیے اور بڑی جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہو گیا۔ آزادی کے بعد دیوبند کے ہی مدرسے سے سمبند رکھنے والے جمعیت العلماء ہند نے کوشش کی کہ دیش کا بٹوارا نہ ہو، اور انہوں نے بہت پاکستان کی بھرپور مخالفت کی، اور 1947 سے پہلے جب کچھ راجیوں میں ہندوستان یا پاکستان میں جانے کے لیے ریفرنڈم کہیے یا الیکشن ہوئے، تو اس میں جمعیت العلماء ہند جو دارالعلوم مدرسے کے لوگ تھے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہندوستان اکٹھا رہے، کسی نئے ملک کا قیام نہ ہو پائے، اور بہت ساری جگہ میں مسلم لیگ کو الیکشن میں بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا ان لوگوں کی کوشش کی وجہ سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستانی رہنماؤں نے، پاکستانی نیتاؤں نے مسلم لیگ کو ہمیشہ قوم کے غدار کی حیثیت سے ہی یاد کیا، اور اسی طرح ان کا پرچار پرسار کیا۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے پاکستان قیام کی مخالفت کی تھی، تو اس کو تو مسلم لیگ بری نظر سے ہی دیکھے گی۔ خیر، اس کے بعد اسی مدرسے میں پڑھنے والے مولوی عبدالحق 1947 سے پہلے جو وہاں اسٹوڈنٹ تھے، اور اس کے بعد وہاں مدرس ہو گئے، یعنی ٹیچر بن گئے۔ 1947 کے بعد پاکستان چلے گئے۔ پاکستان جا کر انہوں نے مدرسہ دارالعلوم حقانیہ کی بنیاد ڈالی، جو پاکستانی خیبر پختونخوا صوبے کے اندر ہے، اور وہیں سے طالبان کے اکثر ملا مولوی، اکثر رہنما، اکثر ان کے لیڈرز نے تعلیم حاصل کی، وہاں کے وہ اسٹوڈنٹس رہے، اور انہی لوگوں نے جس وقت افغانستان میں روس آ گیا، روس کو سے سنگھرش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اسی پرانی تحریک یعنی دارالعلوم دیوبندی تحریک کو اسٹڈی کیا کہ کس طریقے سے اس زمانے میں انگریزوں کا مقابلہ کیا گیا، کیا کیا اسٹریٹجی اپنائی گئی، تو اس کو اسٹڈی کیا، اور انہوں نے وہی اسٹڈی افغانستان میں لاگو کی، اور اسی کے ساتھ لے کر سنگھرش کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی اس پورے سنگھرش میں کامیاب ہوئے، اور ایک وقت آیا کہ افغانستان سے روس کو بھاگنا پڑا۔ آگے چل کر یہ یاد رہے کہ ملا عمر وغیرہ لوگ یہ وہی لوگ ہیں۔ آگے چل کر پھر افغانستان میں امریکہ آتا ہے، اسی طریقے سے لمبی جدوجہد، سب ہم لوگ، یہ تو ماڈرن ہسٹری ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے طالبان نے امریکیوں سے لمبی لڑائی لڑی، اور ان سے سنگھرش کر کے امریکہ کو اپنے دیش سے باہر نکالنے میں وہ پوری طرح کامیاب رہے، اور ایک وقت میں پوری دنیا جب طالبان کو شک کی نظروں سے دیکھ رہی تھی، آج وہ امیج آہستہ آہستہ بدلنی شروع ہوئی ہے۔ بھارت کا دورہ کسی طالبانی فورن منسٹر کے لیے اسی کی ایک نشانی کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا دوستو کہ طالبان کا کوئی رہنما ہندوستان آئے، یا طالبان کا کوئی نیتا ہندوستان آئے،
اور وہ اپنی اس آئیڈیولوجیکل مدر یعنی دارالعلوم دیوبند میں سلام کرنے نہ جائے۔ شکریہ۔